دیا ابا جان میں نے تو کبھی عطر نہیں لگایا، میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی اگر تم نے کبھی عطر نہیں لگایا تو اتنی خوشبو کیوں آتی ہے؟ تم جس مکان میں بیٹھتی ہو وہ معطر و منبر ہو جاتا ہے، پھر تمہاری موجودگی سے ماحول معطر کیوں ہو جاتا ہے؟ عرض کیا ابا جان مجھے خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو جہاں تھوک دیتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اب میں بڑا غور کر رہا تھا کہ جب میں یہ بات بیان کروں گا کتنے ہی لوگ بولتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو شوق سے سبحان اللہ کہہ دیا، بعض سوچ میں پڑ گئے کہ کہیں میں نے مبالغے سے کام تو نہیں لیا کہ بی بی پاک تھوکے اور خوشبو آئے۔ تو میں اس پر آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں ان سے تصدیق کروا لیں۔ ویسے مجھے ان بزرگوں کے جو موجودہ سجادہ نشین ہیں مراکش میں انہوں نے چادر بھی عطا کی تھی، میرے پاس ان کی عطا کردہ چادر بھی موجود ہے۔ مراکش میں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فضائل درود پہ کتاب لکھی ہے دلائل الخیرات، حضرت علامہ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دلائل الخیرات بعض سلسلوں میں بطور وظیفہ پڑھی بھی جاتی ہے۔ ان بزرگوں کا پہلے مزار تھا فاس میں، وہاں سے 70 سالوں بعد قبر کھولی گئی، چہرہ تر و تازہ تھا، اور کسی نے چہرے پہ رخساروں پہ انگلی پھیری تو خون دوڑنے لگا کہ جیسے ابھی ابھی ان کو دفنایا ہو۔ پھر ان کو مراکش میں لایا گیا، بادشاہ مراکش نے حکم دیا تھا کہ آپ کا مزار یہاں لایا جائے، آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی۔ ان بزرگوں نے دلائل الخیرات کی وجہ تالیف بیان کی ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ سفر کر رہے تھے، پانی نہیں مل رہا، وضو کرنا ہے، کنواں نظر آ گیا پر اس پہ رسا اور ڈول کوئی نہیں، لج کوئی نہیں کہ پانی کھینچ سکے۔ ایک بچی وہاں سے گزر رہی تھی، اسے کہا بیٹی مجھے رسا اور ڈول لا دو۔ قریب ہی بستی تھی، وہ بچی گاؤں کی طرف جا رہی تھی، علامہ جزولی نے اسے کہا مجھے رسا اور ڈول لا دو۔ اس بچی نے کہا امام آپ نے کیوں رسا اور ڈول منگانا ہے، پانی چاہیے؟ کہا ہاں میں نے اس کنویں سے پانی نکالنا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو پانی ہی نکال دیتی ہوں۔ وہ کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی، اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ اس بچی کا تھوک جب پانی کی سطح سے ٹکرایا، پانی جوش مار کے کناروں تک آ گیا۔ اس بچی نے کہا لو امام وضو کر لو۔ علامہ جزولی کہتے ہیں میں چکرا گیا، حیران ہوا اور پوچھا بیٹی تجھے یہ کرامت کہاں سے ملی، یہ کمال کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا درود و سلام کا کمال ہے۔ میری زبان رسول اللہ پہ درود پڑھتی رہتی ہے، اللہ نے مجھے یہ کرامت عطا فرما دی۔ اس محفل پاک میں بیٹھنے والوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو بچی حضور پہ درود پڑھے اسے تو کرامتیں مل گئیں، تو جس ماں کے بطن اقدس میں درود والے آقا رہے ہیں اس ماں کو کتنی کرامتیں ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، والدین مصطفیٰ کو، مالک دو جہاں کو۔ ہمیں اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ان ہستیوں پر زبان نہیں کھولنی چاہیے جو چنی ہوئی ہستیاں ہیں۔ حضور کے والدین چنے ہوئے وجود ہیں، انہیں اللہ نے منتخب فرمایا ہے، انہیں اللہ نے چنا ہے۔ ایک دلیل اور دے رہا ہوں ان کے ایمان پر اور ان کی شان پر۔ کسی محفل میں کوئی نعت پڑھ رہا ہو یا نعت سن رہا ہو، حضور کا ذکر ہو رہا ہو، ذکر کرنے والا یا سننے والا رو رہا ہو، اس کی آنکھوں میں آنسو ہو، مجھے اس پر بڑا رشک آتا ہے۔ یہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی آنکھوں میں یاد مصطفیٰ کے آنسو ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے یا نہیں جو حضور کو یاد کر کے روئے؟ درگاہوں پہ جھاڑو دینے والوں نے سمجھایا ہے، یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا سرمایہ ہے، یار کے غم میں رونے والی آنکھ بڑا۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، جو حضور کو یاد کر کے روئے وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، پر جسے یاد کر کے خود حضور آنسو بہائے
آپ کے نزدیک کیا قیمت ہے حضور کے آنسوؤں کی؟ رسول اللہ آنسو بہائیں، وہ رسول جن کا قول دلیل شرعی بنتا ہے، جن کا فعل دلیل شرعی بنتا ہے، وہ کسی کا ذکر کر کے روئیں، تم ان کے ایمان پر بحث کرو۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، 1500 صحابہ کے ساتھ میرے آقا کریم اپنی والدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پہ تشریف لے گئے۔ جب قبر انور کے سامنے پہنچے، بکا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، حضور خود بھی روئے ہیں، ارد گرد کھڑے ہر صحابی کو رلا دیا۔ بکا، خود روئے، وَأَبْكَى، پھر رلا دیا، مَا حَوْلَهُ، بکا وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، جو بھی ارد گرد کھڑے تھے ان تمام صحابہ کو حضور نے رولا دیا۔ حضور کس طرح روئے ہوں گے کہ دیکھنے والے بھی رو رہے ہیں۔ آپ زمین پہ تشریف فرما ہوئے، دوش مبارک پہ چادر ہے، چہرے پہ رکھ لی، ہچکی بند گئی۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول آج کو اتنا رو رہے ہیں۔ میرات المناجی میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے مشکات کی شرح میں یہ بات بیان کی ہے، علامہ زرقانی نے سیرت میں، علامہ سیوطی نے مسالک الحنفاء میں، میرے آقا کریم نے فرمایا، صحابہ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب اس پہاڑ پہ میری والدہ کا وصال ہو رہا تھا۔ 6 سال حضور کی عمر پاک ہے، بی بی پاک بیمار ہیں، پہاڑ پہ لیٹی ہیں، مدینہ منورہ سے واپسی ہے، ام ایمن ساتھ ہیں، ام ایمن سامنے بیٹھی ہیں، حضور اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھے ہیں، ننھے ننھے ہاتھوں سے سر دبا رہے ہیں، ام ایمن رو رہی ہیں۔ سیدہ آمنہ نے پوچھا، ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ ام ایمن کہتی ہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے کہ میں ان کی تنہائیوں کو یاد کر کے رو رہی ہوں، باپ پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، آج ماں بھی دنیا سے جا رہی، کن تنہائیوں میں ان کی زندگی گزرے گی، باپ پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، آج ماں بھی دنیا سے جا رہی ہے۔ جب یہ بات کی تو سیدہ آمنہ اٹھ کے بیٹھ گئی، حضور کے رخساروں پہ ہاتھ پھیرا۔ جب ماں رخساروں پہ ہاتھ پھیر رہی ہوگی، سیدہ آمنہ کے جذبات کیا ہوں گے؟ پھر حضور کو کلاوے میں لیا، سینے سے لگا کے دبایا اور فرمایا، ام ایمن سنو، جیسا بیٹا میں نے جنم دیا ہے ایسا بیٹا نہیں کسی ماں نے جنم دیا۔ میں نے اپنے اس بیٹے کی ولادت سے پہلے جو خواب دیکھے ہیں، ان خوابوں کی روشنی میں میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا یہ بیٹا اللہ کا نبی بن کے دنیا میں آیا ہے، یہ عالمین کو بتائے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، یہ دنیا کو گمراہی سے نکال کے دہلیز الوہیت پہ جھکا دے گا۔ میرے اس بیٹے کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، وَذِكْرِي بَاقٍ، ساتھ میرا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔